الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. دوستو یہ سورہ العادیات کی آیت 7, 8, 9, 10 اور 11 پڑھی. کل کے درس میں جو سب سے اہم بات یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے شکایت کی تھی کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. یہ ہم نے نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا، اللہ پاک کہتے ہیں. سچی بات یہی ہے کہ انسان اس حیات کے لیے یا اس حیات کی بقا کے لیے، نشو و نما کے لیے، جی ہر چیز کے لیے نعمت جو استعمال کرتا ہے وہ سب رب العزت کی محض عطا سے ہے. لیکن ایک زبان ہے چھوٹی سی کہ وہ شکر کی عادی نہیں ہے، شکایت کی عادی ہے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تو صفت ناشکری کی، دوسرے یہ کہ مال کی محبت. یہ دونوں صفت اصلاً کافر کی ہے. ہم سب کو، اہل ایمان کو اللہ ان دونوں سے بچا لے. ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ یہ دونوں مذموم خصلتیں یعنی ناشکری اور مال کی محبت اللہ و رسول کی جگہ دراصل کافر کی ہے. یہ مفتی صاحب کی عبارت ہے. کسی مسلمان میں بھی خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر پائی جائیں تو اسے فکر کرنی چاہیے. کئی استغفر اللہ. جی یہ بہت خطرناک بات ہے کہ اصلاً ناشکرا تو بے ایمان ہے، اور مال سے بھی بے ایمان ہی کو محبت ہوتی ہے. کیونکہ ہماری شریعت میں ہمارے نبی نے، ہمارے اللہ نے کہا کہ بالآخر ایک دن چھوڑ کے جاؤ گے تو اتنی ہی محبت رکھو جتنی کھا لو یا پان لو، باقی یہ ٹینشن اپنی لائف میں مت رکھو. خیر دوستو، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ آدمی اس کام کو سامنے دیکھتا ہے. یعنی انسان جو ناشکرا ہے تو انسان کی ناشکری کے اوپر وہ خود ہی گواہ ہے کہ ماں ناشکرا. کیسے؟ سنیے. یعنی سرفروش مجاہدین کی اور ان کے گھوڑوں کی وفا شعاری اور شکر گزاری اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، پھر بھی یہ بے حس ٹس سے مس نہیں ہوتا. یہ علامہ عثمانی لکھ رہے ہیں. جی انسان خود اپنی ناشکری پر زبان حال سے گواہ ہے. ذرا اپنے ضمیر کی آواز کی طرف متوجہ ہو تو سن لے کہ اندر سے خود اس کا دل کہہ رہا ہے کہ تو بڑا ناشکرا ہے. بڑا، جی رب کی نعمتوں کے بڑے ناشکرے ہیں، اور تھوڑے سے غور کرنے کے بعد وہ اپنی ناشکری یا نافرمانی یا کنجوسی پر شہادت بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناشکری سے اور مال کی محبت سے بچا لے. مان رکھیے، کل میں نے سنایا تھا کہ کشتی کے اوپر پانی چل رہی ہے، لیکن اگر پانی کشتی میں اتر گیا تو ڈبا ہی دے گی.
جیتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، دل میں نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو اس سے بڑی محبت ہوتی ہے. موت کے وقت کسی نے گڈی نکال لی کہ دیکھا دادا بابا مر رہا ہے، جی اس وقت کیا کرے گا؟ ہوش آیا تو سب سے پہلے ہاتھ جیب پہ رکھتا کرتا ہے. بتاؤ کیوں؟ کہ اللہ کے نام پر محنت نہیں کی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہم کو، آپ کو، سب کو بچائے. اس لیے میں کہتا ہوں دوستو، رات کی تنہائیوں میں، خلوت میں، تھوڑا سا اکیلے میں بیٹھ کر کے، فیملی ہے تو کوئی ٹینشن نہیں، مصلی پہ بیٹھ کر کے تھوڑی دیر اللہ 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 کا ذکر کیا کیجیے. آنکھ بند کر لیجئے، دل کی طرف متوجہ ہو جائیے. جی ہاتھ میں تسبیح لے لیجئے، ہونٹ کو ہونٹ میں ملا لیجئے، زبان کو تالو سے لگا لیجئے، اور خیال اور فکر کی دنیا کو یہاں لائیے، اور پھر اللہ اللہ کیجیے گا. تو جس کا انسان نام لیتا ہے اس سے اس کو محبت ہو جاتی ہے. تھوڑے دن جب اللہ کا نام لیجیے گا تو اللہ کا نور داخل ہوگا نام کا. جب وہ آئے گا تو خود ہی اس کو بھگا دے گا. جی بادشاہ جب کہیں جانا ہوتا ہے تو پہلے کارندے جاتے ہیں، بلدیہ والے، صاف صفائی، انٹیلیجنٹ والے سب صاف صفائی کرتے، تو ان کو دل میں اتاریے گا تو وہ خود ہی گندی چیزوں کو پہلے بھگائے گا، چونکہ وہ پاک ہے. ناپاک سب کو نکالے گا یہاں سے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور آدمی محبت پر مال کی بہت پکا ہے. لا الہ الا اللہ، یہ کافر کی صفت ہے، اللہ بچائے. یعنی حرص و طمع اور بخل و امساک. امساک مطلب مضبوطی سے پکڑ لینا، دوں گا نہیں یار. امساک نے اس کو اندھا بنا رکھا ہے. دنیا کے زر و مال کی محبت میں اس قدر غرق ہے کہ منعم حقیقی یعنی اللہ رب العزت کو بھی فراموش کر بیٹھا. نہیں سمجھتا کہ آگے چل کر اس کا کیا انجام ہونے والا ہے. جی انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، محسن کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. انسان محبت مال کی وجہ سے بڑا کنجوس ہے. جی بلکہ فارسی والے نے کہا نہ خود خورد نہ دیگرے را دہد گندا شود بسک دہد. نہ خود کھائے گا نہ کسی کو کھلائے گا، اور جب مال خراب ہو جائے گی چیز تو اٹھا کے پھینک دے گا. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. کیا نہیں جانتا وہ وقت کے کوریدا جائے جو کچھ قبروں میں ہے. یعنی اللہ رب العالمین قبر سے نکالیں گے اس کو. وحصل ما فی الصدور. اور تحقیق ہوئے جو کچھ کے چھپا ہوا ہے دل میں، ان سب کو اللہ ظاہر کر دیں گے. آنے والی حالت سے بھی ابھی عبرت حاصل کر لو. یعنی وہ وقت بھی آنے والا ہے جب مردہ جسم قبروں سے نکال کر زندہ کیے جائیں گے، اور دلوں میں جو چیز چھپی ہوئی ہے سب کھول کر رکھ دی جائیں گی. اس وقت دیکھیں یہ مال کہاں تک کام دے گا، اور نالائق ناشکرے لوگ کہاں چھوٹ کر جائیں گے. اگر یہ بے حس اس بات کو بھی نہیں سمجھ لیتے تو ہرگز مال کی محبت میں غرق ہو کر ایسی حرکتیں نہ کرتے. تعجب ہے کہ انسان کیوں نہیں دیکھتا اور ابھی اس بات کو کیوں نہیں جان لیتا جو کل کو جان لے گا کہ اس کا رب اس سے باخبر ہے. اس کے کرتوت کا اس روز بدلہ دے گا جبکہ مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور سینوں کے اندر کی باتیں کھول دی جائیں گی. جو کچھ سینوں میں ہوگا یعنی خیر و شر، جو کچھ سینوں میں ہوگی وہ ظاہر کر دی جائے گی. ہاتھ پاؤں کے اعمال کو ظاہر کرنے کا ذکر آیت میں نہیں، وہ تو گزر چکا ہے. یوم تبلی السرائر. یہاں عقیدے کی بات ہو رہی ہے کہ کفر جو چھپا ہوا تھا، بے ایمانی اور نفاق جو چھپی ہوئی تھی، اللہ اس کو ظاہر کر دیں گے. جی بلکہ دل کے اسرار یعنی عقائد کے اظہار کا ذکر کیا، کیونکہ قلبی افکار و عقائد ہی اصل ہے. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. اور بے شک ان کے رب کو ان کی اس دن سب خبر ہے. اللہ کو کسی چیز کو بتانے کی ضرورت نہیں.
قیامت کے دن اللہ کا سامنا ہوگا، یعنی ہر چند کے اللہ کا علم ہر وقت بندے کے ظاہر و باطن پر محیط ہے، لیکن اس روز اس کا عمل ہر شخص پر ظاہر ہو جائے گا اور کسی کو گنجائش انکار کی نہ رہے گی، کیونکہ بندہ کے ہر عمل پر اللہ تعالیٰ کو اطلاع ہے۔ اللہ رب العالمین موت سے پہلے ہمیں سچا پکا مومن بنا دے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ بس انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوا تو میرا پار ہے۔ چلو صدق اللہ العظیم۔ کل انشاءاللہ سورۃ القاریہ شروع ہوگی۔